احمق لوگ نیکوں کے بارے میں کتنی ہی حماقت کریں مگر نیک لوگ تحمل اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑتے۔ مردان خدا ہمیشہ لوگوں کی طرف سے دل آزاری کی زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی نہیں گھبراتے ہیں۔ حقیقت میں وہی اہل اللہ ہیں جو مصیبتوں کے تیروں کا ہدف بن کر اف بھی نہیں کرتے۔ بے حس ہو جا تاکہ لوگ تیری کھال اتار لیں، کیونکہ اہل اللہ ہمیشہ بے شرم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے آئے ہیں۔ ان بے شرم لوگوں کی کیا بات کرتے ہو؟ ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر نیک لوگوں کی مٹی سے سراہی بنا لی جائے تو یہ ملامت گر حسد کی وجہ سے پتھر مار مار کر اس کو بھی توڑ دیں، حالانکہ سراہی ہمیشہ اچھی مٹی کی ہی بنتی ہے۔ محفل کو وہی شخص روشنی عطا کرے گا جس کے سینے میں شمع کی مانند سوزش ہوگی۔ نرم بات گرم آدمی پر پانی کا کام دیتی ہے۔ میدان جنگ میں تیروں اور تلواروں سے بچنے کے لیے ریشمی دستانے پہنے جاتے ہیں جن سے تلوار کی کاٹ ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ریشم کتنا نرم ہوتا ہے۔ اسی طرح نرمی سے دشمن کی دشمنی بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ اگر تو بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجھے عاجزی کی پستی کے بغیر ہرگز نہیں مل سکے گا۔ عاجزی اختیار کر اور بلند مقام حاصل کر لے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اتفاق سے اس کی ہوا خارج ہو گئی، اور وہ بھی قدرے آواز سے۔ بہت شرمندگی ہوئی خاتون کو کہ آپ نے سن لیا ہوگا۔ آپ اس کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے بہرے بن گئے اور فرمایا، مائی زور سے بولو، مجھے کم سنائی دیتا ہے۔ اس طرح اس خاتون نے جان لیا کہ یہ تو بہرے ہیں اور شرمندگی سے بچ گئی۔ پھر آپ نے سوچا کہ اگر بعد میں اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو در حقیقت مجھے شرمندگی سے بچانے کے لیے عارضی طور پر بہرے بن گئے تھے تو پھر بیچاری شرمندہ ہوگی۔ چنانچہ اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ ساری عمر بہرے ہی بنے رہے اور آپ کا نام حاتم اصم پڑ گیا۔ موت کے سامنے اچھے بھلے بھی اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ لالچی کا پیٹ گویا طبلہ ہوتا ہے جو ہر دروازے کو اپنا قبلہ مقصود سمجھتا ہے۔